اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سلسلے سے ذکر کرنا ہے وہ نماز جعفر تیار۔ تو یہ نماز مستحب نماز ہے اور اس کی تاکید ہے اور اس کا معین وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی انجام دے سکتے ہیں۔ مستحب نمازیں ہیں، نوافل جو بعض وقت معین ہے، مثلا نماز شب ہے، یا مثلا جو واجبات نماز کے جو نوافل ہیں، مثلا صبح کے نوافل جو صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، یا ظہر کی 8 رکعت ہے ظہر کی نماز سے پہلے، عصر کی 8 رکعت ہے نماز عصر سے پہلے، مغرب کی 4 رکعت ہے، نماز مغرب کے بعد عشاء کی 2 رکعت نوافل ہے جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو بعض نمازیں مستحب نمازیں ہیں کہ وقت معین ہے، لیکن نماز جعفر تیار کا وقت معین نہیں، کسی وقت بھی انجام دے سکتا ہے نا۔ اگرچہ مثلا بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے روز زوال سے قبل، ہے نا، یا چاشت کے وقت انجام دے۔ تو نماز جعفر تیار یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ہے، اور تکبیر کہے، نیت کرے، تکبیر کہے، الحمد پڑھے، اور الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض، ہے نا، زلزلت الارض سورہ پڑھے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ العادیات پڑھے، اور پھر تیسری رکعت میں پھر 2 رکعت پڑھے گا، تو تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص، ہے نا، سورہ توحید، قل هو اللہ احد۔ یہ 4 رکعت ہے اور یہ سورہ پڑھے گا۔ اور ایک چیز یہ ہے اس میں کہ الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد تسبیحات اربع پڑھنا ہے، تسبیحات اربع، کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع ہے، اسے پڑھنا ہے۔ یعنی الحمد اور سورہ پڑھیں گے، الحمد سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، ہے نا، پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے سر اٹھائیں قیام کی حالت میں تو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے جب سر اٹھائیں گے بیٹھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے جب بیٹھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے، ہے نا، الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد 15 دفعہ، پھر رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد جو اسی طریقے سے سلسلہ 10 مرتبہ، یہاں تک کہ چاروں رکعت میں پڑھیں گے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، تو یعنی 4 رکعت میں کتنا ہو گیا؟ 300، ہے نا، 300 مرتبہ یہ تسبیحات اربع پڑھیں گے۔ یہ نماز جعفر تیار۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر مثلا وقت نہ ہو یا کسی اور وجہ سے، تو پھر انسان 4 رکعت نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر تسبیحات اربع مثلا ہے نا، وقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھ لے، یا مثلا سفر کر رہا ہے ٹرین میں، ہے نا، ٹرین میں پڑھے، سفر کر رہا ہے جہاز میں تو جہاز میں پڑھے، یا مثلا راستے میں چلتے ہوئے پڑھ لے، کسی وقت بھی یہ پڑھ لے، ثواب کو اس سے 4 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد اس طریقے سے وہ انجام دے سکتا ہے۔ اور رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ دیا ہے نا، جناب جعفر تیار کو یہ تحفہ دیا ہے کہ جب فتح خیبر سے واپس آئے تو کہا کیا میں انعام نہ دوں، تحفہ نہ دوں، ہے نا، تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے نا، تحفہ ہے، کون سا انعام، کون سا تحفہ، یہی تحفہ ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر اسے انجام دو گے، ہے نا، اگر اسے روز انجام دو گے، یا مثلا ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ، تو پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہے نا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر سے بہت بڑا گنہگار بھی کیوں نہ ہو تو پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہترین تحفہ اور ہدیہ انعام
رسول اسلام نے بیان کیا جعفر طیار سے۔ تو اب یہ نماز جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ کم سے کم جمعہ کے روز زوال سے پہلے یا مثلاً جو چاشت کے وقت صبح کے وقت یا مثلاً کسی وقت بھی انجام دے، اس کا وقت معین نہیں ہے۔ تو اب یہ نماز جو ہے مثلاً 4 رکعت پڑھ لے، تو اب جو ہے مفضل یہ جو ہے چھٹے امام کے صحابی تھے، ابھی یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام نے یعنی چھٹے امام نے نماز جعفر طیار پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر بقدر ہی ایک ساتھ جتنا ہو سکا ایک سانس میں امام نے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یعنی ایک سانس میں کہا، پھر اس کے بعد یا ربا ہو بقدر ایک سانس میں جتنا جو ہے کہہ سکتا ہو یا ربا ہو، پھر اس کے بعد یا رب یا رب یا رب، پھر یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یعنی ایک سانس میں یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس طریقے سے ایک سانس میں ہے نا۔ تو اگر جو ہے انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو جو بھی حاجت ہو ہے نا، جو بھی پریشانی ہو، اگر انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے اس عمل کو انجام دے ہے نا، تو یہ جو ہے ایک ایسا اکثر اس میں اعظم ہے نا، مشکلات جو ہے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز جعفر طیار کہ انسان کو چاہیے کہ اس عمل کو انجام دیں۔ اب ایک اور نماز ہے نا، ایک نماز اور مثلا جو ہے مستحب نماز، جیسے کہ نماز وحشت ہے نا۔ نماز وحشت پہ کیا ہے کہ جب کوئی مومن مر جائے تو دفن کرنے کے بعد پہلی رات 2 رکعت نماز وحشت پڑھے۔ اب دیکھیں مستحب نماز میں بعض مستحب نمازیں ہیں کہ مثلا جس طریقے سے ذکر ہے کہ پڑھے تو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے نا۔ اب مستحب نماز میں مثلا جو ہے بعض میں سورہ ہے تو کچھ اور سورہ، کوئی اور سورہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا صرف الحمد پڑھتے ہیں نا، نہ بھی پڑھے سورہ۔ لیکن جو ہے بعض مستحب نمازیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے انجام دے۔ مثلا جو ہے نماز وحشت کے لیے کیا ہے کہ 2 رکعت نماز وحشت پڑھے گا، تب اس کے لیے یہ ہے کہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، سورہ قدر 10 مرتبہ پڑھے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ثواب ہدیہ کر دے مرحوم کو ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وثوابھا فلاں کی جگہ پہ نام لے لے، مثلا فلاں بن فلاں ہے نا یہ نام ہے، اور اس کے والد کا نام لے لے۔ تو اب آپ دیکھیں اس میں جو ہے اسی طریقے سے پڑھے گی، یعنی 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو اب یہ دفن کرنے کے بعد ہے نا، جب دفن ہو جائے، اگر مثلا جو ہے دفن نہ ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، جب مثلا جو آج نہ دفن ہو، اب کل دفن کیا جائے ہے نا، کل مثلا تو اب کل ہی شب میں پڑے گا دفن کرنے کے بعد رات میں۔ اور اس کا وقت جو ہے یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اسے انجام دیں، یعنی بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نماز وحشت پڑھے، اور نماز وحشت کا وقت جو ہے نماز کے بعد یعنی نماز مغرب اور عشاء کے بعد سے لے کر صبح کی اذان تک ہے، یعنی صبح کی اذان سے پہلے جو ہے کسی وقت پڑھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز وحشت پڑھ لے۔ تو اب آپ دیکھیں نماز وحشت یہیں پہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے نا، صدقہ دے ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ ثواب ہے نا۔ بہتر یہ ہے کہ صدقہ مرحوم کی طرف سے صدقہ دے، کہ یہ نماز وحشت۔ اب جو ہے تیسری نماز ہے نا، جیسا کہا کہ اس میں بھی ذکر کر دیجئے، تو مختصر سا تیسری نماز کی نماز آیات۔ دیکھیں یہ جو ہے واجب ہے، نماز آیات یہ واجب ہے کہ مثلا جو ہے زنجرہ یا چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو جائے نا، تو یہ جو ہے نماز واجب ہے نا۔ اب مستحب بھی ہے اس میں کہ مثلا جو ہے پہاڑ گر جائے اور اس طریقے سے خوف پیدا ہو، یا مثلا جو ہے بجلی کڑکے سمندر کا خشک ہو جانا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ مثلا جو ہے ایسی آندھیاں چلے تو مستحب ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز آیات پڑھے، لیکن یہ جو ہے چاند گرہن سورج گرہن یہ زلزلہ وغیرہ اس میں واجب ہے نماز آیات پڑھنا۔ اگر قضا ہو جائے تو پھر قضا ادا کرے گا، نماز آیات کی قضا ادا کرے گا۔ تو نماز آیات یہ 2 رکعت ہے، لیکن جو ہے اس میں ہر رکعت میں 5 رکوع ہے نا، ہر رکعت میں 5 رکوع ہے، پہلی رکعت میں بھی 5 رکوع، دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع، یعنی الحمد اور 1 سورہ پڑھے گا، الحمد اور 1 سورہ پڑھے گا، پھر جائے گا رکوع میں، رکوع کرے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا تکبیر کے بعد، پھر الحمد اور سورہ، پھر رکوع میں جائے گا، پھر اس کے بعد
الحمد سورہ، پھر رکوع میں جائے گا. اس طریقے سے پہلی رکعت میں 5 رکوع بجا لائے گا. پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی الحمد اور سورہ پڑھے گا، پھر رکوع، پھر کھڑا ہو جائے گا تکبیر، پھر الحمد سورہ، پھر رکوع، پھر کھڑا ہو جائے گا. اس طریقے سے 5 رکوع. پہلی رکعت میں بھی الحمد سورہ پڑھنے کے بعد 5 رکوع، دوسری رکعت میں بھی الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد 5 رکوع ہے. اب دیکھیے اور دقیق بات، یہ جو مختصر، اب چاہے تو الحمد پڑھے اور ایک ہی سورہ کو کئی حصے میں تقسیم کر دے، ہے نا. ایک حصہ پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری آیت ایک حصہ پڑھ لے، یہاں تک کہ 5ویں رکوع سے پہلے سورہ کو مکمل کر لے. تو وہی اسی سورہ کو مثلاً جو ہے کئی حصے میں ایک ہی سورہ میں جو ہے مثلاً جو ہے 5 رکوع کر سکتا ہے، ایک ایک حصہ ایک ایک ٹکڑا پڑھے، تو یہ ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے مستحب ہے. مستحب کیا ہے کہ دوسرے رکوع اور جو ہے چوتھے رکوع، چھٹے رکوع اور 8ویں رکوع اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے. لیکن اگر 10ویں رکوع سے پہلے پڑھ لے ایک مرتبہ قنوت تو پھر یہ کافی ہے. تو یہ جو ہے نماز آیات ہے کہ جو واجب ہے کہ مثلا جو ہے زلزلہ یا چاند گرہن یا سورج گرہن ہو تو پھر واجب ہے کہ نماز آیات انجام دے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے ولی سرپرست امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ